بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ جنگ احد میں جماعت مومنین کو اچھی بلی کامیابی مل رہی تھی کہ تیر اندازوں کے ایک دستے نے اپنے کمانڈر کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کو چھوڑ دیا، جس سے ان کی فتح مبدل شکست ہو گئی لمحاتی وقتی طور پر، اور انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کو خاصا نقصان اس میں اٹھانا پڑا۔ سورہ آل عمران میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، تم قانون خداوندی کے مطابق دشمن کو تحت کر رہے تھے، تمہیں غلبہ حاصل ہو رہا تھا قانون خداوندی کے تحت یا اس کے حکم کے تحت یا باذن اللہ کے مطابق دشمن کو تحت کر رہے تھے، تمہیں غلبہ حاصل ہو رہا تھا، اور اس طرح اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو رہا تھا جو اس نے تم سے کر رکھا تھا، لیکن عین اس وقت تمہارے پاؤں میں لغزش پیدا ہوگی جنگ کے حوالے سے۔ معاملہ پیش نظر میں تم نے باہمی تنازع شروع کر دیا، اور تمہارے کمانڈر نے جو حکم دیا تھا تم نے اس کی نافرمانی کی، یہ لغزش شروع ہو گئی۔ حالانکہ فتح و کامرانی جو تمہارا محبوب مقصد تھا وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ قریبی مفاد پر ٹوٹ پڑے، اور کچھ ایسے رہ گئے جن کی نگاہیں مستقبل کے مفاد پر تھیں۔ یوں تمہارا رخ دشمن سے ہٹ کر دوسری سمت کو پھر گیا، تمہیں شکست ہو گئی جو وقتی طور لمحاتی تھی، اور اس طرح تم پر بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد تم نے اپنی غلطی کو محسوس کر لیا، پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے، اور تمہیں کامیابی حاصل ہو گئی، اور یوں تمہاری لغزش کے اثرات مٹ گئے۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔ یہ اہم بات، قانون کیا ہے؟ کہ ایک بار کی لغزش سے انسان ہمیشہ کے لیے کامرانیوں سے محروم نہیں ہو جاتا۔ یہ بات ہے اہم کہ جو ایک بار لغزش، ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں ہو جاتا کہ وہ بندہ کامرانیوں سے یا وہ قوم کامرانیوں سے محروم ہو جائے۔ جو قوم ایک دفعہ غیر المغضوبہ ہے تو ہمیشہ کے لیے غیر المغضوبہ نہیں ہے۔ جو ضالین ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ ضالین نہیں ہے، وہ بدل سکتی ہے، اور جن پر نعمتیں ہو رہی ہیں اگر انہوں نے اپنی ڈگر بدل دی تو وہ غیر المغضوبہ ہو جائیں گی، وہ ضالین میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ اہم قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو بھی ایسا کرے گا، اللہ کا قانون یہی ہے کہ ایک بار کی لغزش سے انسان ہمیشہ کے لیے کامرانیوں سے محروم نہیں ہو جاتا۔ وہ جب بھی غلطی کا احساس کر کے صحیح راستے پر آ جائے، اللہ کی نوازشات سے بہرہ یاب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے سورۃ آل عمران کی 151 نمبر 151 کا مفہوم تھا۔ ان نقصانات کے سلسلہ میں جب تم نے بعد میں سوچنا شروع کیا تو لا محالہ تمہارے دل میں یہ خیال ابھرا کہ آنا حاضہ، یہ کیسے ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بات تمہارے ذہن میں آئی۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ 165 نمبر آیت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے ہوا، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ دو ٹوک بات بتا دی کہ تمہاری اپنی وجہ سے، اپنی غلطی۔ جو بھی غلطی کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کافر ہو، خواہ حتیٰ کہ وہ بے شک وہ صحابی تھے جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے نقصان اٹھایا، اور بہت نقصان اٹھایا مسلمانوں نے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو غلطی بھی کرے گا، جو لوازمات تھے اس حفاظت کے، جنگ کے، وہ پورے نہیں ہوئے، وہاں غلطی کھا گئے۔ جو بھی غلطی کرے گا، یہ ہے باذن اللہ، جو بھی غلطی کرے گا اس کا نقصان اٹھائے گا، اپنی وجہ سے ہوا۔ یہاں یہ 165 میں کہا، دو ٹوک کہہ دیا گیا، لیکن اگلی آیت میں ساتھ ہی سنیں، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، 166 نمبر آیت۔ اس دن میدان جنگ میں جو واقعات بھی رونما ہوئے، جو مصیبتیں تمہیں پہنچیں، وہ سب باذن اللہ تھیں۔ اب ادھر پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے 165 میں تم ذمہ دار ہو، آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ سب باذن اللہ تھی۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے، یہی قانون ہے کہ جو غلطی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، اس پر مصیبت آئے گی۔ جس معاملے میں بھی وہ غلطی کرے گا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
جو مصیبتیں تمہیں اٹھانی پڑیں وہ خود تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ تھیں، اور یہ سب کچھ عین قانون خداوندی کے مطابق ہوا۔